ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عجیب فرمائش کی، بہت ہی عجیب بات کی جو کسی نے کبھی نہیں کی تھی۔ عرض کیا اللہ کے محبوب عزنی و اوجز، صرف 2 الفاظ کہے، مجھے نصیحت فرمائیے اور بہت ہی مختصر نصیحت ہونی چاہیے۔ اب کوئی آج کل ہماری طرح کا کوئی مولوی ہوتا، کوئی پیر صاحب ہوتے، وہ تو اپنے مرید کو ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے پابند کرنے والا ہے، میں تو گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، تو مجھے کہتا ہے 2 باتیں کر دو صرف۔ لیکن قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہرے پر کوئی غصے کے آثار نہیں تھے، وہ مسکرا دیے اور فرمانے لگے بہت اچھی بات ہے، لا تغضب۔ سوال میں بھی 2 الفاظ، جواب میں بھی 2 الفاظ۔ صحابی نے کہا عزنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیے، لا تغضب، غصے نہ ہوا کرو، غصے نہ ہوا کرو۔ اس لیے کہ یہ جو غصہ ہے نا عزیز دوستو، یہ بہت ساری فسادات کی بیس بنتا ہے، بنیاد بنتا ہے۔ آپ کبھی چلے جائیے، یہ ہمارے قریبی ہے نا اڈیالہ جیل، اور وہاں جیلر صاحب سے اجازت لے کر قیدیوں سے ملاقات کیجئے، آپ کو 99% وہ قیدی نظر آئیں گے جنہوں نے غصے میں آ کر جرم کیا اور آج تک اس پر شرمسار ہے۔ غصے میں آ کر انتقام کی آگ میں جل کر جرم کر دیا، کسی کی جان لے لی، کسی کو زخمی کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 الفاظ میں ان سارے فسادات کا قلق کما کرتے ہوئے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کرو بھائی۔ اور ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ تو ہمارا مزاج ہے نا کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، ہمارے قول اور فعل میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ شاید زمین اور آسمان کے درمیان بھی وہ فاصلہ نہ ہونے پائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بھی شاہد ہے، گواہ ہے کہ ہمارے آقا غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک ساتھی آئے، نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ذرا آپ سوال سنیے گا اور اندازہ کیجئے گا کہ کتنا سخت سوال تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید غصے میں آپ کا بولا ہو جاتا۔ وہ ساتھی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے برائی کرنے کی اجازت دے دیں، میں فزیکل ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں ناجائز، اجازت دے دیجیے، جس کو زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہم تو ڈنڈا منگوا کے اس کی پٹائی کر پاتے کہ بدبخت کیا اجازت مانگتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا مزاج اللہ نے مکھن سے بھی زیادہ نرم بنایا تھا، جن کی گفتگو اللہ نے شہد سے بھی زیادہ میٹھی بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میرے قریب بیٹھو۔ فرمانے لگے دیکھو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ برا کام کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ برا کام کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ برا کام کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی تم جو مجھ سے برائی کی اجازت مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ برائی کرو گے وہ کسی کی ماں ہو، شاید کسی کی بہن ہو، شاید کسی کی بیٹی ہو، تو ان کو بھی تو برا لگے گا نا اگر تم ان کے ساتھ برائی کرو گے۔ تو عزیز دوستو اتنے مؤثر انداز میں اور اتنے میٹھے کلمات میں اور اتنی عقلی گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی اصلاح فرما دی۔ وہ مسلمان فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک مجھے برائی کا خیال بھی دل میں نہیں آیا۔ غصے ہو کر نہیں، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، اصلاح کے انداز میں۔ اور یہ واقعہ تو میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں عزیز دوستو
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیہات سے آیا ہوا ایک شخص مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنے لگے. صحابہ نے دیکھا، اٹھے، اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف تیز قدموں سے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روکو، یہ تو فطری تقاضا ہے، ابھی روکو گے تو تکلیف ہوگی، کرنے تو اس کو. جب وہ فارغ ہو گیا پیشاب سے مسجد کے صحن میں، دیکھیں آج کوئی حمزہ مسجد کے صحن میں کرے گا آپ سب کھڑے ہو جائیں گے اس کو روکنے کے لیے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بدتمیز آدمی ہے، تمہیں کسی نے سکھایا کچھ نہیں، تعظیم نہیں ہے تمہارے اندر. جیسے آج کل ہمارے اندر، آج کل نہیں، میں جب پڑھتا تھا، عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو، میں جب قرآن کریم حفظ کرتا تھا تو میری عمر 11 سال تھی. 11 سال. صبح سے لے کر عصر تک ہم ایک بڑے ادارہ میں پڑھتے تھے، جامعہ خیر المدارس میں ہماری درسگاہ لگتی تھی، جس کے محتمم صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے، قاری حنیف عالمگیر صاحب. آپ سب لوگوں نے ان کا بیان سنا تھا. اور عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم لوگ ملتان کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، میں ابھی بھی ملتان گیا تھا عید الفطر پر، تو اس مسجد میں جا کر 2 نوافل پڑھے اپنے استاذی کے لیے. وہاں ہم پڑھا کرتے تھے، سراجاں مسجد اس کا نام ہے، حسین اگاہی بازار کے مین انٹرنس پر وہ مسجد واقع ہے. آپ میں سے اگر کوئی ملتان گئے ہیں تو شاید اس کے علم میں ہو. عصر سے عشاء ہم وہاں ہوتے تھے، سبق یاد کرتے تھے. صبح کی نماز کے لیے ہم پھر مدرسے آ جایا کرتے تھے. تو یہ ہماری روٹین تھی جب تک میں حفظ میں رہا، میں یہ کرتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے اس مسجد میں ایک نمازی تھے، سفید داڑھی تھی، رنگ بہت کالا تھا، اور ان کا ایک ہی کام تھا، ہر طالب علم پر نظر رکھتے تھے. جس سے کوئی غلطی ہوتی تھی، جس سے، اب ظاہر ہے 11 سال کا بچہ ہو، مجھ سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، بعض مجھ سے بڑے بھی ہوتے تھے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 9 سے 15 کے اندر ہی پوری درسگاہ ہوتی تھی اور تقریباً 150-200 طلبہ ہوتے تھے. وہ اللہ کے بندے، مجھے آج تک ان کا نام یاد نہیں ہے، چہرہ اس وقت بھی میری آنکھوں میں ان کا موجود ہے. اس اللہ کے بندے کا یہ مزاج تھا کہ ہر وقت طالب علموں کو ڈانٹتا رہتا تھا، ہر وقت استاد جی کو شکایت لگاتا تھا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت قاری عبید اللہ صاحب رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کی طبیعت پر صبر کو غالب رکھا تھا. وہ شکایت سن کر فوری رد عمل نہیں کرتے تھے، وہ تحقیقات کرتے تھے. انہوں نے کئی جواسیس چھوڑے ہوتے تھے، کئی جاسوس ہوتے تھے، اسپائی ہوتے تھے، جو دیکھتے رہتے تھے کوئی بچہ واقعی کوئی ایسی شرارت تو نہیں کر رہا. جیسے آج کل یوں سمجھیے ہم نے کیمپ لگائے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو اس کیمپ میں ہم چیک کر لیتے ہیں، وہ بات سامنے آ جاتی ہے. تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا غصہ بے قابو ہوتا ہے، جیسی شکایت آئی لا بھائی اس کو اور لگا اس کو ڈنڈے، وہ یوں ماحول. ہمارے قاری صاحب ایسے نہیں تھے، لیکن اس آدمی کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد میں رہتے ہوئے 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہم اس مسجد میں آیا کرتے تھے اور وہ ہماری ہر وقت شکایت لگایا کرتا تھا. آج تک میرے دل میں اس کی محبت نہیں. معذرت کے ساتھ ہم طالب علم تھے، اس وقت بچے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا رنگ کالا تھا، ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا کالو بلا. تو ہمارا تو یہ مزاج ہے، مسجد میں کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے خطا ہو جائے، چل تیری ایسی کی تیسی. پہلے تو ہماری مسجد میں تراویح میں 1-2 ساتھی ایسے آیا کرتے تھے کہ بچے ظاہر شرارتی ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مدرسے کے طلباء ہیں یہ بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں، لیکن ہم سے ذرا خوف میں ہوتے ہیں تو کم شرارت کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے محلے کے اسکولس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے روب میں بھی نہیں ہوتے، وہ تو بہت زیادہ شرارتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب تراویح چونکہ ایک لمبا عمل ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی پانی پینے جا رہا، کوئی ہنس رہا، کوئی کونی مار، یہ چلتا رہتا ہے. تو وہ ایک دفعہ 1-2 ساتھی نے نا بچوں کو تھپڑ لگا دیا. کافی پرانی بات جس پر میں بہت ناراض ہوں. میں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دوں. آپ یہاں اللہ سے تعلق بنانے آئے ہیں، اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں، معافی اور درگزر کا اللہ سے مطالبہ کرنے آئے ہیں، یا دوسروں پر تھانے دار بننے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے اپنی مسجد میں لگایا ہوا لکھ کر، شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرا، کسی بچے کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس بچے کو بلانے والا اللہ ہے.
اللہ اس کا میزبان ہے اور اللہ کو اس کی ان شرارتوں پر بھی پیار آتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے گھر میں تو آیا ہوا ہے نا بھائی. ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈانٹنے والے اور اس کو مسجد سے نکالنے والے, اس کو دھمکیاں دینے والے, حتیٰ کہ اس کو گھور کر دیکھنا بھی ناجائز ہے. میں نے لکھا ہوا ہے یہاں کسی بچے کو گھور کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو خیر ہمارا تو یہ مزاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے ذرا مزاج کیا تھا. وہ شخص مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی, جہاں آج بھی ہم جانے کو ترستے ہیں. صحابہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, نہیں جاؤ نہیں جاؤ. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ پانی ڈالو, مسجد کو دھو دو, مسجد پاک ہو جائے گی. اور اس ساتھی کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو محبت اور پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے, اس لیے آئندہ آپ کو تقاضا ہو کہیں باہر کر لیا کرنا. وہ ساتھی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا وہیں بیٹھے بیٹھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ جو تھوڑی دیر کے لیے میرے صحابہ نے تجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا نا, ناراضگی کی نگاہیں ڈالی تھی نا تجھ پر, کہ کیا کر, جب نبی نے روک دیا تو بھی نگاہوں میں نفرت تو تھی نا, عمل کی نفرت نہیں, عمل کی نفرت تھی, شخصیت کی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نے جو تجھے سخت نگاہوں سے دیکھا ہے اس کے بدلے میں تجھے بکریوں کا ریوڑ گفٹ کرتا ہوں, قبول کر.